بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹنگوشڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے تو ان کی جو پرسسٹنس ہے، اور میں ہیرسمنٹ تو نہیں کہوں گا، اس کا جیتا جاگتا میں خود ثبوت ہوں. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے 16 کو آنا ہے. میرے کل اسلام آباد میں کمٹمنٹ تھی، رات کی 10 بجے کی میں نے فلائٹ لی ہے اور رات کو 12 بجے میں پہنچا ہوں اور گھر پہنچتے پہنچتے 1 بجا. تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ ان کا تحفہ ہے مجھے. لیکن بہت اچھی اچھی باتیں میرے جتنے پروڈیوسرس تھے، پینلسٹ، انہوں نے کر دی ہیں، تو میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں چند باتیں صرف آپ کو گوش گزار کروں گا. ایک تو سب سے بڑا میرا جو میسج ہمیشہ رہا ہے، اور مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اسے دوبارہ آپ کو کہنے کی، کہ پاکستان میں بلیم گیم جو ہے وہ سب سے پاپولر گیم ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بلیم کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہے. ایکیڈیمیا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹیچرز کو بلیم کرو کہ یہ پڑھا نہیں رہے ہیں، ٹیچرز کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. ہر شعبے میں ہم اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی آبلیگیشنز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ایکسکیوزز کر رہے ہیں اور کسی اور کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں. تو میرا سب سے پہلا جو اس وقت آپ سے ایک پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو سکسیسفل ایگزامپلس ہیں، جاپان سے لے کر جو ڈسٹروائے ہو گیا تھا ان دا ورلڈ وار 2، اس کے بعد کوریا، اور اس کے بعد ویتنام، یہ تینوں کے اگر آپ ڈسیکٹ کریں تو پالیسیز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑی بات تھی اٹ واز جاپان انک، اٹ واز کوریا انک، اینڈ اٹ واز ویتنام انک، ویئر دی پبلک سیکٹر and the corporate sector and the businesses and the farmers, everybody worked together and they added strength. I personally think کہ ہر پاکستانی اس وقت جہاں موجود ہے، and I worked on these countries so I know for sure کہ one on one آپ سب اس سے بہتر ہیں. I have no doubt about it. لیکن وہ جب 1+1 ہوتے ہیں تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، اور ہم جب 1+1 ہوتے ہیں تو -1 ہو جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان کو ابھارتے ہیں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری ایگوز جو ہیں وہ اتنی انفلیٹڈ ہیں کہ ہم مل کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ملک دنیا میں آج کل کے زمانے میں کمپیریٹیونیس جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ سارے سیگمنٹس آف دی پاپولیشن وہ مل کے کام کریں. اور میری ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، میں آج کل ساری یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہی پیغام ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے مل کے کام کرو. تمہاری کوئی اسٹرینتھ ہے، اور کوئی اسٹرینتھ ہے، کسی اور کی کوئی اسٹرینتھ ہے. جب آپ یہ اسٹرینتھ ساری کمبائن کریں گے تو اس کا ملٹی پلائر فورس ہوگا اور وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ کارپوریٹس ہیں، کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی ایفیشینٹ ہیں. میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں بالکل اس کو کنفیس کرنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے کہ ہماری بڑی ڈیفیکٹو پالیسیز ہیں. کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس جو ہے اور بڑھا رہے ہیں، تھوپ رہے ہیں، اور جو ٹیکس سے باہر ہے نہیں ہے. 7 ملین آپ کے NTN ہولڈرز ہیں، آپ کو 3.4 3.2 جو ہیں وہ فائل کرتے ہیں، 1 ملین جو ہیں وہ 0 فائل کر رہے ہیں. لیکن ان کے پاس گاڑیاں بھی جو ہیں وہ SUVs ہیں اور وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں باہر ہر دفعہ. لیکن آپ ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے 0 فائل کیوں کیا ہے. لیکن آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر جو آلریڈی 6% آپ کا ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کے اوپر سپر ٹیکس اور سپر ٹیکس لگا کے، دس از ناٹ ہاؤ اٹ از ڈن. کیپٹل فارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب ریٹینڈ ارننگز کمپنیز کی
ان کے پاس ہوتی ہیں اور اس کو لگایا جاتا ہے. ڈیٹ کے اوپر, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کا بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں آئی پی اوز کرنے ہیں, اس کے آپ نے ریٹین ارننگز کرنی ہے, آپ نے ایکوٹی کا شیئر بڑھانا ہے. دیٹ از دی ماڈل. سو کارپوریٹ سیکٹر کو سب سے پہلے اپنی انٹرنل ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو چینج کرنا ہے ٹو بیکم کمپیٹیو ناٹ اونلی ان دا کنٹری بٹ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. تو سی اوز کا جو رول ہے وہ سراج الدین عزیز صاحب نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا. آپ نے میکسیمائز کرنا ہے جتنے بھی آپ کے ان پٹس ہیں, اس سے جو آپ کا آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اس کو بڑھانا ہے. اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے ہر چیز کو سوچ لیا ہے پاکستان میں کہ فائنینسنگ ہوگی تو ہوگی. دیر آر انسینٹیوز وچ آر نان پیکیونری انسینٹیوز. میں نے کمپنیز دیکھی ہیں پاکستان میں, مجھے اتفاق ہوتا ہے وزٹ کرنے کا, اسی فیلڈ میں ان کی پروڈکٹیوٹی, اسی ایکو سسٹم میں جس کا ہم ہمیشہ کمپلین کرتے رہتے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 3 گنا 2 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. کیونکہ جو مالک ہے اس نے پروفیشنلس کو ہائر کیا ہوا ہے, انہیں ڈیلیگیٹ کی ہیں پاورز, ان کو امپاور کر کے اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے, اور دیئر فور دوز کمپنیز آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. پھر آپ نے لیبر کو اس وقت ایکسپینس کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کانٹریکٹ لیبر آ گیا جو انٹرینڈ ہے, جس کو کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکے. جن کمپنیز نے اپنے لیبر کو کانسٹنٹلی ٹرین کیا ہے اور ان کے سکلز اپ گریڈ کیے ہیں, ان کی پروفٹیبلٹی جو ہے وہ 100% سے زیادہ بڑھی ہے, اور اس میں سے 70% جو ہے وہ پروفٹ کے طور پہ کیپٹل اونر کو مل جاتی ہے. 30% یو اسپینڈ آن دی لیبر. اٹس such a viable proposition, and I'm giving you the examples because 8 سال میں نے بزنس اسکول میں کام کیا ہے, تو یہ میں آپ کو ہماری جو کیسز ہیں اور پرسنل وزٹس کے طور پہ, تو آپ اپنی کمپنیز کو اگر یہاں سے یہاں لے کے جائیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی, آپ کی ایفیشنسی ہوگی. آئی کین assure you, you will become competitive globally and you will be able to export. Because آپ competitive نہیں ہوں گے, آپ روتے رہیں گے جی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اس وقت ڈومیسٹک مارکیٹس میں پروٹیکشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے صرف ڈومیسٹک مارکیٹس کے لیے پروڈیوس کریں, آپ کو بہت اچھے ریٹرنس مل جائیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, کیونکہ ایکسپورٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. نمبر 3 جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناؤ وی آر اینٹرنگ knowledge economy, but we are not equipping ourselves with the tools which will help us in the knowledge economy. آپ نے اسکولس میں جب تک کہ سائنس میتھمیٹکس کے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس نہیں کرنا ہے, جب تک کہ کرٹیکل تھنکنگ کو نہیں لے کے آنا ہے, جب تک آپ نے کریٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرنا ہے, یہ رٹا لگا کے امتحان میں ریپروڈیوس کر کے ڈگری لے کے آپ نکلیں گے, آپ کی کوئی وقت نہیں ہوگی, کوئی قدر نہیں ہوگی. آئی آئی ٹیز نہرو کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج دنیا کی 25 گلوبل ٹیک فرمز جو ہیں اس کے سی اوز جو ہیں وہ سارے آئی آئی ٹیز کے گریجویٹس ہیں. انہوں نے امریکہ میں کسی نے جا کے پڑھا ہوگا, لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ آئی آئی ٹیز کی. وہاں پر آپ کو پرابلم سالونگ بتائی جاتی ہے کہ یہ پرابلم ہے, یو ہیو ٹو سالو دس پرابلم, اینڈ دیٹ از ہاؤ دے آر اسیسڈ. وہ رٹا لگا کے ایگزام پاس کرنے کا نہیں ہے, وہاں پر ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اینڈ پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پروجیکٹ کی بیسس پر دین دے آر اسیسڈ, اینڈ دیئر knowledge base is very, very different, even from the best universities in the state. So we have to start from the school level
and go up. ये long process है, लेकिन अगर हमने शुरू नहीं किया, then we will be, losing a lot of space to the others. Number 4, आपने youth bulge की बात सुनी है. Now, 60% of our population is below the age of 30. पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 25,000 IT graduates निकल रहे हैं. Japan, for the first time, has opened it up itself. It was a very inward-looking, ethnically and linguistic protected economy. वो किसी को बाहर से foreigners को नहीं आने चाहिए. लेकिन उन्होंने अब open up कर दिया है क्योंकि the population is declining in Japan, minus 0.7% every year. Korea has also opened up. कोरिया वही करता है जो जापान करता है. और थोड़े दिनों के बाद यूरोप में भी जो है ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी. 70,000 IT graduates between now and 2030. जापानीज एम्बेसडर ने कहा मुझे कि हमें पाकिस्तान से चाहिए. You are producing only 25,000, and he said only 2 Pakistani universities are up to the mark. The other universities are not producing the kind of quality. जो सिलिकॉन वैली में मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, वो कहते हैं हम आने के लिए तैयार हैं, but we need an annual intake of 100,000 people. मैं इन्फोसिस में 2004 में गया तो उनके 10,000 वर्कर्स थे. आज 150,000 वर्कर्स हैं इन्फोसिस के. हर साल 16 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं. We have not produced even one single unicorn because our human resource base in IT is very, very shallow and very narrow. We have to expand. ये youngsters को आप prepare करें. और आजकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है. Google has stopped requiring people to have, degree. उनको चाहिए skill sets. तो boot camps आप करें. हर यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ. ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपके कॉर्पोरेट हेड्स हैं, आपकी तवज्जो अपनी कंपनी में है, लेकिन जो इमर्जिंग बिजनेस है उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाने के लिए मैंने ये बताया. बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर. ये टर्न अराउंड उसी वक्त होगा जब आप बुनियादें जो हैं मुल्क की वो मजबूत करेंगे और उसके इलाके उस तरीके से करेंगे जिसकी दुनिया को डिमांड है. यू आर ए पार्ट ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, यू आर नॉट आइसोलेटेड. तो हमें बूट कैंप्स करने होंगे. 4 महीने का अमेज़ॉन का सर्टिफिकेट, गूगल का सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट, ताकि उनके पास एक हुनर हो जो कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान हमें वी नीड दैट बट ऑल्सो इंटरनेशनली. और फाइनली जी, because there are a lot of professionals sitting here, professionals, accountants, architects, engineers, they are in demand. Individually, they go and get the employment, especially in the Middle East where there is a lot of demand. But if you form a company, a Pakistani company, and you export your services as a company, the value addition is almost 100%. And the money comes back to Pakistan. This is where the future is. Trade in goods is declining because manufactured goods have now services embedded in them. Fabrication of this shirt, for example, constitutes only 5 to 10% of the cost. It is the design, it is the intellectual property, it is the retail, it is the warehousing, it is the shipping, it is the finance, it is the insurance, those are the services which are embedded in this particular shirt. So you have to think about what the future is going to be. And the future is export of services, not only goods. So you have to invest in forming companies.
मैं मिडल ईस्ट में बुलाया गया था KPMG की कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए, and the partners told me from London that the best accountants, chartered accountants we find is from Pakistan. Now, if Pakistani companies form themselves into a group with different skill set, and they sell their services, which will be very competitive as compared to the big four, you would earn a huge, I'm just giving you one example, architecture, for example, engineering consultants. Pakistan has the highest contiguous area of irrigation. Now, why is it that our agricultural productivity is so low and we import $10 billion worth of agricultural products? The professional services in agriculture, for example, the companies, can enhance the productivity of the middle farmers and the small farmers. Even if you do that by 10%, the country will be self-sufficient in food that doesn't require, and cotton doesn't require any imports at all. So it is the technical know-how, which is through the professional services, the technological upgradation, the use of seeds, the use of spray at what time, so soil nutrients, and this is a package of services which the professional services can provide. So these are few suggestions. I think they do not address the immediate crisis. I think my predecessors have already talked about it, but I have always argued that if we have to avoid these crises, and if we have to avoid going back to IMF every time, you have to lay strong foundations. And the strong foundations start from your human resources. Thank you very much.